مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی، اس لیے قریش پریشان اور بے بس ہو گئے تھے۔ ایک روز مشرکین کی ایک مجلس ہو رہی تھی اور عادت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ عرب کے سرداروں میں ایک مشہور شخص عتبہ بن ربیعہ تھا۔ اس نے کہا کہ قریش کے لوگوں، میرا خیال ہے کہ میں محمد کے پاس جاؤں اور اس سے گفتگو کروں۔ میں اس کے سامنے چند تجویزیں رکھوں گا، اگر وہ ان میں سے کوئی بھی صورت قبول کر لے تو ہم اس پر راضی ہو جائیں گے۔ ممکن ہے اس طرح سے وہ باز آ جائے اور ہمارے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں ابو ولید، یہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اس سے بات کر کے دیکھو۔ چنانچہ عتبہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، یہ بات تم جانتے ہو کہ میرا اور تمہارا نسب ذات پات ایک ہے اور تم ہم ہی لوگوں میں سے ہو، مگر تم اپنی قوم کے لیے درد سر بن گئے ہو اور ان میں پھوٹ ڈال رہے ہو، اس لیے اب میں کچھ تجویز لے کر کے آیا ہوں۔ ممکن ہے کہ تم میں ان میں سے کوئی بات مان لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیے میں سن رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کہیے کہ میں سن رہا ہوں۔ عتبہ نے بات شروع کی، کہا کہ میرے بھتیجے دیکھو، جو کچھ تم کر رہے ہو، اگر اس سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم مال جمع کر کے مالدار بن جاؤ تو ہم تمہارے لیے دولت اکٹھی کیے دیتے ہیں، اور اگر تم عزت و شہرت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور کبھی تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر تمہیں ملک اور سلطنت کی ہوس ہے تو ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ آسیب یا جادو کا اثر ہے جس سے تم خود مجبور ہو گئے ہو تو ہم تمہارے علاج کروا دیتے ہیں۔ الغرض، عتبہ نے سب وہی باتیں کہی جو اس سے پہلے آپ سے کہی جا چکی تھی۔ جب عتبہ خاموش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ولید اب میری بات سنو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی تلاوت فرمائی اور عتبہ سنتا رہا۔ وہ کلام الہی کی خوبصورتی اور ہیبت سے مبہوت ہو گیا۔ جب آپ پڑھ چکے تو عتبہ وہاں سے واپس ہوا، لیکن اب اس کا ذہن اور خیالات بالکل بدل چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور ہی رائے لے کر کے گیا تھا۔ جب وہ قریش کے مجلس میں پہنچا تو انہوں نے اس کی صورت دیکھ کر ایک دوسرے سے کہا کہ خدا کی قسم، ابو ولید کے چہرے کا رنگ تو بدلا ہوا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے عتبہ سے پوچھا، ابو ولید کیا خبر لائے ہو؟ عتبہ بولا، خدا کی قسم، میں نے ایسا کلام سنا ہے جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو وہ شاعری ہے، نہ جادوگری اور نہ کوئی منتر وغیرہ ہے۔ قریش والو، اگر میری بات مانو تو اس شخص اور اس کے کاموں سے الجھنا چھوڑ دو۔ اس کا معاملہ تم عربوں کے لیے چھوڑ دو۔ اگر عرب والے اس پر غالب آ گئے تو تمہاری مراد بھی پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ محمد کی بات مان کر اس کی پیروی کرنے لگ گئے، یہ بھی تمہارے ہی لیے فخر اور عزت کی بات ہوگی، اس لیے کہ محمد بھی قریش میں سے ہے۔ یہ سن کر قریش بولے کہ خدا کی قسم ابو ولید، اس نے اپنے گفتگو سے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا کہ میری اس معاملہ میں یہی رائے ہے، اب آگے جو تمہارا جی چاہے کرو۔